الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے مکمل کرو۔ اگر تمہیں روک لیا جائے، کوئی رکاوٹ بن جائے تو جو تمہارے پاس قربانی ہے اس کو ذبح کر دو، اور اگر امن کی حالت ہے تو اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو شخص
بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر وہ فدیہ دے دے روزوں کا، یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص تمتع کرے یعنی عمرے کے ساتھ حج کرے، فائدہ اٹھائے، تو جو قربانی تمہارے پاس ہے وہ قربان کرو۔ جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ 3 دن حج ہی کے اندر روزے رکھے اور 7 بعد میں آ کر واپس رکھے، اس طرح یہ مکمل 10 ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے اندر حاضر ہونے والے نہیں، یعنی وہاں رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سزا کے اعتبار سے بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عبادات میں سے ایک بڑی اہم عبادت حج کے متعلق بالخصوص فضائل اور مناقب کے اعتبار سے ایک خطبہ میں نے چند چیزیں عرض کی تھی کہ کس طرح یہ عبادت بندے پر فرض اور لازم ہوتی ہے۔ اب وہ حج کا موسم آ رہا ہے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کچھ چند دنوں تک چلے جائیں گے۔ اس حج کی عبادت کے متعلق بالخصوص اور دوسری عبادتوں کے حوالہ سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عبادات کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں کوئی شخص اپنی من مانی مرضی جس طرح وہ چاہے یہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہ کر کی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس عمل کو انجام دیا، کیا ہدایات دی ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ عبادات کو جب آدمی عمل کی شکل میں ڈھالتا ہے بے شمار شکلیں اس کی پیدا ہوتی ہیں، سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ جس طرح کہ نماز جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے حافظ تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، نماز کا حافظ کوئی نہیں ہوتا، کہ اچانک کوئی ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے جس سے پہلے واسطہ نہیں پڑتا۔ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا جانے والا عمل نماز ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں۔ حج کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح ہے، چونکہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہی بندے کو موقع ملتا ہے، یا توفیق ہو تو مزید مواقع بھی مل جاتے ہیں، لیکن فریضے کی ادائیگی کے اعتبار سے زندگی میں ایک ہی دفعہ بندہ یہ کام کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ضروری مسائل جن سے عام طور پر حج کرنے والے کو واسطہ پڑتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس کی بنیاد پر میں بھی وہ عمل کر سکوں، میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ان کی تفصیل ظاہر ہے اس خطبے میں جمعے میں ممکن نہیں ہے، تو میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ ایمان باللہ اور اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو کوئی بڑی غلطی نہ ہو جائے، ورنہ اس کے اندر اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی خطا معمولی سی ہو بھی جاتی ہے، ترتیب میں فرق واقع ہو جاتا ہے،
عین سنت کے مطابق کام نہیں ہوتا تو اس کے حج اور عمرے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس کی عبادت مکمل ہو جاتی۔ جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، جو بندہ عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جاتا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ کیا کیا ہے، اس نے کس طرح ہوا ہے، عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اس کا ہو گیا ہے۔ وہ حاضری ہی دراصل حج ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ایک مخصوص لباس کے اندر پہنچتا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، وہ دن سارا اسی طرح گزار دیتا ہے، وہ دن کی حاضری اس میدان کے اندر جس طرح حشر بپا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اگر وہ بندہ وہاں پہنچ جائے اس کا یہ عمل اور اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، اس لیے گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے چند ضروری چیزیں جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا، حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ، سواری پر سوار تھے اور رمی کر رہے تھے، یعنی شیطان کو کینکریاں مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، مینا میں موجود تھے، فرمایا لتأخذوا مناسککم، میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا اے لوگو مجھ سے اس عبادت کے متعلق اور اس کی جزیات کے حوالہ سے وہ سوال کر لو، پوچھ لو، اس کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں پتہ کر لو مجھ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ، اور ساتھ ہی فرمایا حضور نے فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حج میں کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے حج نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، افضل اعمال کون سے ہیں، فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، یہ ایمان ہی دراصل افضل عمل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ہو تو آگے عمل ہوتے ہیں ورنہ کوئی عمل نہیں۔ فرمایا پھر، تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دے دینا بہت بڑا عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا یا رسول اللہ اور اس کے بعد کیا ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا حج مبرور، یہ جو دو پہلے میں نے باتیں کی ہیں، تیسرا عمل حج مبرور افضل ترین عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے، بڑی سعادت ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ حج کرتا ہے مگر حج مبرور کرتا ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے، کس طرح وہ بنتا ہے، جس کے متعلق فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ ایک سے دوسرے تک وہ درمیانے وقت کے لیے بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور، اور حج ہو اور مبرور حج ہو، لیس لہ جزاء الا الجنہ، سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ اللہ نے نہیں رکھا، حج تمہارا اگر مبرور ہے تو جنت ہی جنت ہے تمہاری۔ تو آخر وہ مبرور حج کیا ہے، کئی شرطیں ہیں، وہ باقی شرطیں تو ایسی ہیں کہ جو عام عبادتوں کے ساتھ بھی ہیں، ان سب میں سے ایک بات جس کا ذکر میں نے پہلی حدیث کی روشنی میں حضرت جابر کے حوالے سے کیا کہ حضور نے فرمایا مجھ سے معلوم کر لو اس کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، یعنی آپ عبادت کرتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیسے کیا ہے، جتنا آپ اس کے قریب ہوں گے، بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، واجب کی حد تک ہوتی ہیں، سنت ہوتی ہے، میں نے وہ عرض کر دیا ہے اس عبادت کے حوالے سے وسعت بہت ہے، کوشش یہ کریں اگر آپ کو علم ہو اور پھر اس علم کے مطابق کریں تو وہ یعنی عمل اور اللہ کے قرب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر پچھتانا اور پھر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا حج شاید ہوا ہی نہیں ہے، وہ میں نے عرض کر دیا حج کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بہت بڑی ایک روایت، بڑی لمبی روایت ہے، اگر حاجی اور عمرہ کرنے والے حضرت امام جعفر صادق جسے ہم کہتے ہیں، امام صاحب، امام تو ہیں ہی وہ لیکن مشہور اس نام سے ہیں،
کچھ لوگ جو ہے وہ امامت کا خاص معنی لیتے ہیں ان کی نسبت سے کہ کس طرح حج کیا حضرت جابر بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت جابر کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، بڑا لمبا ہے۔ اب اس کے اندر تو بے شمار مسائل ہیں، ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے باقی روایتوں کو اکٹھا کرنے سے جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب یہاں سے ارادہ کر کے اس سرزمین کی سفر کی طرف جائے تو پھر اس کو یہ لباس، یہ جو کچھ اس نے پہنا ہوا ہے، یہ زیب و زینت، یہ ظاہری اعتبار سے اس کے وقار کی چیزیں یہ ختم کر دے۔ 2 انسلے کپڑے، 2 چادریں وہ اپنے جسم پر اس نے لپیٹنی ہے، جس طرح کفن لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی کی یہ بہترین شکل ہے، 2 کپڑے ہوں اور وہ آدمی جو ہے وہ ایک نیچے باندھ لے اور ایک جو ہے وہ اوپر لے لے، بس یہی چادریں، یہی اس کی متاع ہے۔ یہ تصور ذہن میں لے آئے کہ میں اللہ کے حضور حاضری کے لیے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے مستقل اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ ان میں سے ایک شکل جو ہے وہ یہ ہے، احرام باندھ لے بند، اس کو کہتے ہیں احرام۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پابندیاں اس کی ہیں، یعنی اس لباس کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ نہیں بندے کو کرنی چاہیے۔ اب اس کی تفصیل ہے کئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح عبادت ہو، فسق و فجور نہ ہو، بلا جدال فی الحج، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، لا رفث ولا فسوق، شہوت رانی کے جتنے بھی کام ہیں، یعنی وہ جائز کام بھی وقتی طور پر چھوڑ دینا اس احرام کو باندھنے کے بعد، خواہ میاں بیوی کے تعلقات ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح عبادت میں اخلاص پیدا کرنا اور پھر لباس پہننا 2 چادروں کی شکل میں، اس کو احرام کہتے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر عام طور پر جو لوگ سوال کرتے ہیں اور ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ کیا اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے؟ واجب والی بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ بھی ارادہ کریں، گھر سے ہی غسل کر لیں اس نیت کے ساتھ۔ وہ صحابی کہتے ہیں تجرد لإحلالہ، وہ تلبیہ کہنے کے لیے، یعنی احرام کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے حضور نے لباس اتار دیا، واغتسل، غسل کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا، آپ بھی کریں، سنت طریقہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے پھر وہی بات، کوئی فرق واقعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہاں سے ہی آپ جو ہے وہ غسل کر لیں۔ یعنی ایک تو صورت یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی وہ احرام باندھ لیں، اگر کوئی شخص فوری طور پر گھر سے نہیں باندھتا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام باندھنا چاہیے میقات پر۔ میقات کیا ہے؟ یعنی 2 طرح، میقات زمانی اور مکانی اسے کہتے ہیں، یعنی جگہ کا اور وقت کا۔ کب باندھنا ہے آپ نے؟ حج کے لیے حج کے مہینوں میں باندھنا ہے، یعنی جس طرح آپ مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے مہینے۔ جب آدمی گھر سے نکلے اس کو نہیں معلوم، جس طرح کے سفر کے اب وسائل ہیں، ہوائی سفر کر رہا ہے، اسے کیا پتہ میقات میرا آیا یا نہیں۔ اگرچہ طیارے کے اندر اطلاع دی جاتی ہے، تلبیہ کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے فوری طور پر لباس بدلنا ممکن نہیں ہے۔ گھر سے جو ہے وہ احرام باندھ لے، یا ایئرپورٹ پر وہاں جو ہے وہ چلا جائے، جگہ بنی ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ بندہ احرام باندھ لے۔ غسل ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد جو ہے وہ احرام باندھے، یہ بھی بالکل سنت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یعنی اس جذبے کے ساتھ حضور نے ایسا کیا تھا۔ پھر وہی بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی بذی الحلیفۃ الظہر، ظہر کی نماز حضور نے ذو الحلیفہ میں پڑھی، فاحل، پھر لمبی بات کرتے ہیں، ثم احل بالحج، پھر آپ نے جو ہے وہ تلبیہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر فرض کوئی نماز ہو وہاں بھی فرض نماز مل سکتی ہے، پھر بندہ باندھ لے احرام، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن صرف اس کے لیے کہ میں نے احرام باندھنا ہے 2 نفل پڑھنے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں لوگوں نے ویسے ہی بنا رکھے ہیں، تو یہ الگ سے اس طرح کا اہتمام کرنا وہ شریعت میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر کوئی اپنی فرض کے بعد کرے تو بہت اچھا ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ اس حوالے سے کہ خوشبو لگانا، ظاہر ہے احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، تو بندہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ کہتے ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔
کب؟ جب آپ نے احرام باندھنا ہو یا احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا ہو، طواف کے وقت۔ اچھا، تو دوسری جگہ آتا ہے کہ آدمی خوشبو نہ لگائے، تو اس سے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ جسم کو خوشبو لگانا، وہ کہتی ہیں کنت ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وبیس الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جہاں مانگ نکالا کرتے تھے وہاں میں خوشبو کے آثار دیکھتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضور خوشبو لگاتے تھے جسم کو، جسم کو خوشبو لگا لے، احرام کے کپڑوں کو خوشبو نہ لگائے، اور عورت جو ہے وہ جسم کو بھی نہ لگائے۔ عورت کے لیے سفر کے اندر اور اس سفر میں بھی وہ خوشبو کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ جو ہے وہ خوشبو لگا لیں اس احرام سے پہلے، اس کی اجازت ہے۔ بہرحال مسائل تو پھر نکلتے جائیں گے۔ احرام بندہ باندھ لے، میقات پر جو ہے وہ پھر تلبیہ کہے، یہ ہے اصل میں حج کا اعلان۔ تلبیہ کیا ہے؟ یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ میری حاضری کو قبول کر لے، میں تیرے دربار کے اندر لبیک اللہم لبیک، یہی تلبیہ ہے۔ آواز بلند کرے۔ وہ کہتے ہیں ناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی نے وہ پکار کر کہا یا رسول اللہ یہ فلاں بات جو ہے وہ مجھے بتائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو بتایا وہ یہی تھا کہ جب آپ میقات میں پہنچے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اپنی حاضری جو ہے وہ لگا دیں کہ یا اللہ میں تیرے در کے اندر، بالخصوص ساری دنیا ہی تیری ہے، سارا جہان جو ہے اس کی ملکیت وہ تیرے ہی پاس ہے، لیکن اب حاضری کے لیے بہت قریب آ گیا ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے، میری حاضری جو ہے وہ لگا لے۔ تو وہ تلبیہ کہنا میقات کے وقت، وہ یلملم ایک جگہ ہے، مطلب اب تو اس کے نام جو ہیں وہ اور بدل گئے ہیں، تو وہاں جب پہنچتا ہے طیارہ تو وہ پتہ چلتا ہے، وہاں پھر بندے کو جو ہے یہ لبیک کا کلمہ وہ پڑھنا چاہیے، اور یہ پھر پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی موقع ملے انسان کو، جب تک کہ وہ پھر احرام کی اس پابندی سے عمرے کے بعد وہ آزاد نہ ہو جائے۔ تو یہ تلبیہ احرام کے حوالے سے بات ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، کسی کو ضرورت ہو، تو میں ادھر ہی ہوتا ہوں، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ صرف مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ احرام کے لباس کے اندر یہ چند چیزیں ضروری ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے، سنت کے مطابق انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ احرام ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور اشارہ کر دوں، دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جوتا کیسا استعمال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں لگائی ہیں محرم کے اعتبار سے، فرمایا کپڑا جو ہے ما یلبس المحرم من الثیاب، اس کے متعلق فرمایا کہ لا یلبس السراویل ولا القمص ولا البرانس والعمامۃ، یہ مطلب ٹوپیاں، وہ اسی طرح برنی، یعنی اوپر جو ہے وہ بندہ کپڑا لے لیتا ہے، قمیضیں پہنتا ہے، بس اس کی پابندی ہے۔ بلا ثوبا مسہ زعفران ولا ورس، کوئی بوٹی نما خوشبو جو ہے وہ کپڑے پر نہیں ہونی چاہیے، میں نے اس کی جو ہے وہ تفصیل عرض کر دی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس، میں اس کے ساتھ ہی فرمایا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَائٍ، دو کپڑے ہونے چاہیے، ایک ازار کہلاتا ہے اور ایک ردا کہلاتا ہے۔ ازار جو تہ بند ہے، اگر فَإِن لَمْ يَجِدْ وَنَعْلَيْنِ، اور پھر نالین پہنے، فَإِن لَمْ يَلْبَسْ فَإِن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اگر وہ نالین یعنی اس کو جوتا نہیں ملا، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وہ موزے بھی پہن سکتا ہے، لیکن فرمایا وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، یہ جو اس کے ٹخنے ہیں ان سے نیچے نیچے وہ رکھے اپنے موزوں کو، وہ کاٹ لے اگر وہ زیادہ ہے۔ اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ بند جوتا نہیں پہننا چاہیے، جو آپ کے جو ہے وہ پورے پاؤں کو ڈھانپ لے، اس طرح کا جوتا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہم میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے میرا جو ہے میری فلاں ہڈی ننگی رہ گئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جوتا استعمال کریں جس میں آپ سہولت اور آسانی محسوس کرتے ہیں، کوئی حرج والی بات جو ہے وہ یہاں نہیں ہے احرام کے حوالے سے۔ اب ایک دو باتیں میں، اب ظاہر ہے وہی وقت تو نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، حج اور عمرے کا وہ کرتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس پر یہ فریضہ تو عائد ہوتا ہے، وہ بیچارہ کر نہیں سکتا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرۃ ولا الظعن، یا رسول اللہ میرا باپ تو ہے۔ ایک اسی طرح خاتون آئی خصم قبیلے کی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ہے لیکن وہ بیچارہ لا یثبت الراحلہ، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ زندہ بندہ ہے، فریضہ ہے اس پر، تو پھر وہ کیا کرے اگر وہ نہیں ادا کر سکتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں عورت اور مرد کو کہا کہ حج عن ابیک واعتمر،
تو اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ اولاد بالخصوص اگر کوئی کام کرتی ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مردہ ہے، زندہ نہیں ہے شخص، اس کی بھی وضاحت آتی ہے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان اختی نظرت ان تحج وانہا ماتت، میری بہن نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، مر گئی ہے بیچاری، تو میں پھر کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان علیہا دین افاقضیہا، اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں قرض ادا کرتا۔ فرمایا دین اللہ احق ان یقضیہا، اللہ کا بھی ایک قرض ہے جو حج کی شکل میں تھا، اگر اس نے نظر ماننی ہے تو یہ دین ہے، اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کر۔ وہ تو دنیا میں نہیں رہی، اب اس کی طرف سے تو ادا کر، یہ قرض ہے جو اللہ کا ادا کرنا ہے بندے نے۔ اگر کوئی نظر والی، کوئی فریضے والی بات ہے تو اولاد کو یہ کام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اولاد پر منحصر نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی طرف سے وہ کر سکتا ہے، دوسرا بندہ بھی۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسائل بیان فرمائے، بالخصوص 10 ذو الحج یا یوم نحر کے حوالے سے، اس کو کہتے ہیں یوم النحر۔ آپ دیکھیں وہی دن ہے قربانی کا دن جسے ہم کہتے ہیں، یہاں قربانیاں کرتے ہیں، یوم نحر۔ اللہ نے قرآن مجید میں حج اکبر قرار دیا ہے یوم، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ بندہ کہتا ہے کہ عرفہ تو اصل حج ہے، یہ یوم نحر یہ حج اکبر کیوں ہے؟ فرمایا یہ حج اکبر اس لیے ہے کہ اس میں ہی دراصل سارے حج والے کام بندہ کرتا ہے، سارے بڑے بڑے کام، 4 بڑے عمل ہیں جو یوم نحر کوئی بندہ کرتا ہے۔ صبح صبح رمی کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ حلق کرنا ہے، یہ تقصیر کرنی ہے، مطلب اپنے سر کو مڈوانا ہے، پھر اس کے بعد طواف کرنا ہے جو رکن ہے حج کا۔ ایک طواف ایسا ہے جو رکن ہے، طواف زیارہ یا طواف افاضہ اسے کہتے ہیں، 10 تاریخ کو کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، احادیث میں جو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت جابر کہتے ہیں مینا میں موجود تھے، فرمایا پوچھ لو، لوگ جو ہے وہ سوال پوچھ رہے تھے، مختلف سوال پوچھے۔ اب بندہ جو ہے وہ جب اس کو واسطہ پڑتا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے ابھی رمی کی نہیں ہے، ذبح کر لیا ہے، یعنی میں نے قربانی کر دی ہے، پہلے ہی کر دی ہے، ترتیب نہیں رہی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اس نبی پر جس نے آسانیاں باہم پہنچائی ہیں، ورنہ یہاں بندے کہتے ہیں فلاں عمل ہو گیا ہے، دم پڑ گیا ہے، قربانی کرو، اضافی ایک جانور کرو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی وہ کام کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذبح ولا حرج، اگر تو ابھی وہ کام جو پہلے کرنا تھا نہیں کیا اب کر لے، اذبح ولا حرج، یعنی حلقت قبل ان اذبح، وہ وقت الفاظ یہ آتے ہیں کہ میں نے سر پہلے ہی مڑوا لیا ہے۔ یہاں آپ مسئلہ سنتے رہتے ہیں کہ قربانی کے بعد سر مڑوانا چاہیے، اس نے کہا میں نے پہلے ہی مڑوا لیا۔ فرمایا اذبح ولا حرج، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں رکھی۔ کسی نے کہا جی کہ میں نے رمی جو ہے وہ کرنی تھی، پہلے میں نے جو ہے وہ قربانی کر لی ہے، رمی نہیں کی۔ کسی نے کہا جی شام ہو گئی ہے، میں نے رمی جو ہے وہ نہیں کی، آ کر بعد میں پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، کوئی سوال جب بھی کوئی بندہ کرتا کہ میں نے پہلے یہ کام کرنا تھا بعد میں کر لیا، بعد میں کرنا تھا پہلے کر لیا، ہر کے جواب میں حضور فرماتے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اور اللہ کے بندے کوئی بات نہیں ہے، تو نے وہ کام کر تو لیا ہے نا، پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے، گھبرانے والی بات کوئی نہیں۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دن مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ 4 کام، سفر، پھر پیدل چلنا، اگر آگے پیچھے کوئی دقت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آپ رمی خود نہیں کر سکتے، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگانا کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر کے جواب میں حضور نے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی تنگی نہیں ہے، کر لو جو کچھ ہوتا ہے، اصل کام جو ہے وہ عرفہ میں تھا، وہ تمہاری حاضری ہو گئی ہے۔ تو یہ چند باتیں کہ زندہ کی طرف سے بھی انسان حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ شاید بات رہ گئی ہے۔ ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی وہ کر رہے تھے حج اور کہہ رہے تھے کہ اس تلبیہ پکارتے ہوئے کہ یہ میں حج کر رہا ہوں شبرما کی طرف سے،
یعنی وہ تلبیہ کے اندر یہ لفظ پکار رہے تھے شبرما، تو فرمایا من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ کہا اخل لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے، یہ کوئی قریبی ہے۔ یعنی راوی کہتے ہیں اس طرح کے لفظ بولے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احججت عن نفسک، شبرما کی طرف سے حج کر رہے ہو، تم نے اپنا حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، اور پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بندے نے اپنا حج نہیں کیا، مجھے باپ کی بڑی فکر ہے اس کی طرف سے کرنا ہے، میں نے بھائیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے ماں کی طرف سے نہیں، حج اور عمرہ پہلے بندے نے خود اپنا کرنا ہے پھر دوسرے کی طرف سے کرنا ہے، ورنہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ یہ اشارات ہیں جو میں کر رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہے، کوئی کتاب پڑھتے ہوئے سوال آ جاتا ہے، یہ ٹریننگ کرانے والے جو ہیں یہ مختلف طرح کی باتیں بتاتے ہیں، گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اب تو وسائل بہت زیادہ ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے بندہ۔ ہمارے یہ بھائی وقاص صاحب گئے ہوئے ہیں، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بات پوچھ لیتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دنوں ٹچ رہوں اور آپ حضرات کی جو ہے وہ رہنمائی جس قدر ہو سکے وہ کر سکوں کہ سنت کے مطابق آپ یہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت جو اس سفر پر جا رہے ہیں اللہ ان کے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب وہ بھائی جو ارادہ اور نیت رکھتے ہیں، اگر حالات نہیں ہیں مایوس نہ ہوں، یہ سفر ہی ایسا ہے، عمل ہی ایسا ہے، اس میں وسائل بندے کی طاقت کے مطابق نہیں ہوتے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ سوچ بھی نہیں ہوتی۔ آپ ارادہ کر لیں اللہ کے گھر کے اندر اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہیں جو جا رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔